اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان الدين عند الله الاسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يهدم ما كان قبله او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے گرامی قدر مسلمان نوجوان اور بزرگ عزیز ساتھیوں، میرے نہایت ہی قریبی دوست آپ کی مسجد کے امام جناب ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب مفتی صاحب کافی عرصے سے اس بات کا اصرار کر رہے تھے کہ یہاں آپ حضرات کے سامنے میں اپنے اسلام قبول کرنے کے کچھ حالات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سچ بات یہ ہے کہ میں ان کے سامنے پس و پیش کرتا رہا، بہانہ کرتا رہا کسی نہ کسی طریقے سے۔ وجہ اس کی یہ تھی، خدا جانیے میرے لیے سب سے مشکل اسی موضوع پر بات کرنا ہے۔ کیوں؟ وجہ اس لیے یہ ہے، ماشاءاللہ آپ سب حضرات مسلمان ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نورانی چہرے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اپنی ذات کے بارے میں کچھ بات بیان کرنا کچھ مشکل ہوتا ہے۔ بار بار اس میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں آتی رہے گی، تو یہ طبیعت پر ایک گرانی سی بھی ہوتی رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈر سا لگتا ہے کہ کہیں یہ ریاکاری نہ ہو جائے۔ لیکن اس نیت سے تیار ہو گیا عرض کرنے کے لیے کہ شاید یا یقیناً اللہ کے فضل و کرم پر اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہوئے کہ کسی سننے والے کو کسی بات سے فائدہ ہو جائے اور میرے لیے دعا کر دے، اس نیت سے آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کرنے کے لیے تیار ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی، اسلام لانے سے پہلے یہ دل میں جن نو مسلم حضرات کے میں خود بعض دفعہ واقعات میں نے پڑھے، ان کی کتب دیکھی میں نے، تو ان کتابوں کو پڑھ کر یہ احساس ہوتا تھا اور خیال بھی ہوتا تھا کہ ان لوگوں نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں کی ہیں، اور اپنا مال و دولت، رشتہ داروں کو چھوڑنا، بہت سی چیزوں کی انہوں نے قربانی دی۔ کتنے عظیم لوگ ہیں وہ نہایت ہی قابل صد تحسین ہیں۔ تو اس لیے اس بھروسے پر، اس نیت پر آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کروں گا۔ آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رضا کے لیے، محض اور محض خالص اپنی رضا کے لیے مجھے آپ حضرات کے سامنے بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی رضا کے لیے جو کلمہ بھی عرض کروں، جو بات بھی کہوں، وہ اپنی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ دل میں میرے لیے دعا کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب نے مختصر سی تعارف کے سلسلے میں بات فرما دی ہے۔ میرا پہلے نام اسلام قبول کرنے سے پہلے سندر داس تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اپنے شوق سے ہی اور کچھ دوستوں کے مشورے سے اپنا نام عبد الواحد پسند کیا۔ 89 سے کچھ عرصہ پہلے
اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اس بات پر اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کروں، لاکھوں کروڑوں بار زندگی بھر میں اور میری اولاد اور میرے عزیز و اقارب اگر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہیں تو یقین جانیے پھر بھی کم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا جب سے بنی ہے سب چیزوں سے قیمتی چیز اللہ کے ہاں وہ ایمان ہے۔ ایمان اتنی بڑی قیمتی چیز ہے، اتنی زیادہ قیمتی چیز ہے کہ انسان اس کی خاطر جو کچھ بھی قربان کر دے وہ کم ہے، اور اللہ کے ہاں یہی پسندیدہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو اپنا پیغام، اپنا حکم، اپنی کتابیں دے کر جو فرمایا، نازل کیا، اس کے اندر سب سے زیادہ جو قیمتی چیز فرمائی گئی ہے آپ حضرات جانتے ہیں ماشاءاللہ، وہ ایمان ہے۔ اور اللہ رب العزت جس انسان کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے اس کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اللہ رب العزت کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اسلام جیسی، ایمان جیسی، اور پھر خاص طور پر اللہ رب العزت نے یہ بھی الحمدللہ اپنا فضل و کرم کیا کہ سید الکونین وجہ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اسی امت میں آپ حضرات بھی آئے، اور اللہ رب العزت نے مجھے بھی اسی عظیم نبی جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، جو وجہ کائنات ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا کلمہ مجھے عطا فرمایا۔ آپ حضرات کو بھی عطا فرمایا، ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا نبی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں کیا قرآن عطا فرمایا۔ بے شک میں اپنی تو بات کیا بیان کروں گا، جنہی کے توفیل، جنہی کے صدقے یہ کلمہ نصیب ہوا، انہی کی بات شروع ہو رہی ہے۔ چلو دو چار میں اسی بات پر کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل فرمایا ہے، جو کتاب نازل فرمائی ہے، جو کلام عطا فرمایا ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرما دیا کہ فاتو بصورت من مثلی، کہ ایسی کوئی صورت بنا کر دکھاؤ تو صحیح۔ چنانچہ امرۃ القیس ایک مشہور شاعر گزرے عربی، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک عربی میں اپنا کلام بنا کر، اصول اس وقت یہ تھا کہ شعراء جو اپنا کلام لکھتے تھے، جس کا کلام اول درجے کا آتا تھا، اول نمبر پر آتا تھا، اس کو اعزاز کے طور پر بیت اللہ شریف میں لٹکا دیا جاتا تھا۔ تو امرۃ القیس کا جو تھا، امرۃ القیس کا اس کے بھائی نے اور لکھا تھا مضمون، وہ شاعر جو شاعر اس نے شعر لکھے تھے وہ اول آئے اور ان کو بیت اللہ کے اندر لٹکایا گیا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو لکھ کر بیت اللہ میں وہاں لٹکا دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنا عظیم کلام یہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، تو اس شاعر نے یہ دیکھا کہ میرا کلام اس قرآن، اس سورت کے یا ان الفاظ کے مقابلے میں ادب کے لحاظ سے، بلاغت کے لحاظ سے، معانی کے لحاظ سے، اور اپنے اندر جو رموز رکھتا ہے، جو ان کے قوانین اس کے مطابق، اس کے مقابلے میں میرا کلام تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا اس نے خاموشی سے وہاں سے اٹھایا، اتار لیا۔ اللہ رب العزت نے ایسا کلام، ایسا قرآن ہمیں عطا فرمایا ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہو جائے، جہاں بھی مسلمانوں کو پریشانیاں ہیں، لیکن ایک بات سے ہمارا سر الحمدللہ فخر سے بلند ہے کہ ایسا کلام کوئی نہیں بنا سکتا، اور اللہ پاک نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اور یہ بھی اعزاز آپ دیکھ لو، میرے اسلام لانے کے بعد میں یہ بات بھی آئے گی۔ بہرحال میں اس بات کی طرف آتا ہوں۔ میں اپنے سرگودا ہمارا شہر ہے، اور ایک گاؤں وہاں اس کے قریب، شہر کے قریب یہ گاؤں ہے جس کا نام دودا ہے، ہو سکتا آپ حضرات میں سے کوئی جانتے ہیں۔ چوکی بھاگٹ کے قریب یہ گاؤں ہے، اس کو بھاگٹن والا بھی کہتے ہیں۔ وہاں ہمارے آباء و اجداد جب قیام پاکستان ہوا اس وقت وہاں نہیں گئے، انڈیا نہیں گئے تھے، اور یہیں پر رہے۔ مسلمانوں سے تعلقات ان کے اچھے تھے، لیکن کچھ عرصہ مسلمانوں نے ان کو اپنے گھر میں
ٹھہرا لیا دوستی کی وجہ سے، اور جب حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ جو جس مذہب پر ہے جیسے رہنا چاہتا ہے ایسے رہ لے، تو ہمارے رشتے دار جو ہمارے بڑے تھے، دادا اور والد، وہ یا دوسرے ان کے جو بھائی تھے، وہ پھر اسی طرح اپنی زمینیں تھی، جائیداد تھی، اسی طرح رہنا شروع کر دیا، لیکن مذہب اپنا سکھ ہی رکھا۔ اللہ رب العزت نے مجھے 8ویں جماعت کے اندر میرے ذہن میں کچھ ایسی باتیں آنا شروع ہوئیں جس سے دل اسلام کی طرف آنا شروع ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ میں اپنے اسکول میں یہ دیکھتا تھا کہ وہاں جیسے سردیوں کے دنوں میں ظہر کی نماز وہاں مسجد میں ادا کرتے تھے بچے، تو جو میرے کلاس فیلوز تھے وہ مسجد میں نماز ادا کرتے تھے، دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ یا اللہ یہ مسلمان بچے کتنے اچھے ہیں، باقاعدگی سے نماز ادا کر رہے ہیں۔ میں شیشم کے درختوں کے ساتھ لگ کر پورے وہ بریک کا جو ٹائم ہوتا تھا اسی میں یہ دیکھتا رہتا تھا کہ کتنے اچھے بچے ہیں، وضو کرتے ہیں، صاف رہتے ہیں، پاک رہتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ بس ایسے ان کی نقل و حرکت اور ان کی یہ نماز کی ادائیگی دیکھتا رہتا تھا، اور دل کے اندر یہ تجسس سا پیدا ہوتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اتنا تو پتا تھا نماز مسلمان پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارا پورا گاؤں مسلمانوں کا ہی تھا، تو یہ ایک اس طرح احساس پیدا ہونا شروع ہوا۔ اور اسی طریقے سے یعنی میں اگر آپ کو خلاصے کے طور بتاؤں مختصر کہ میرے اسلام لانے کے اندر تقریباً 4 یا 5 چیزیں ایسی سبب بنی ہیں جس سے میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان میں سے ایک بات یہ کہ میں نے اسکول کی کتابوں میں یہ بات پڑھی تھی کہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جب کھانا کھانے لگو، کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو لو اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لو۔ تو مجھے یہ بات اچھی لگی، انسانی فطرت کے مطابق ہے کہ آدمی کو ہاتھ صاف کر کے کھانا کھانا چاہیے، اور میں نے کھانا اسی طریقے سے اس کو اپنی عادت بنا لیا، کھانا کھاتا تھا ایسے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے کھانا کھایا اور اپنا جو اسکول سے ملا ہوم ورک تھا اس کو کرنے کے لیے بیٹھ گیا، ہاتھ نہیں دھوئے، اور ہاتھ بے خیالی میں میرے آنکھ کو لگ گیا۔ اب مرچیں تو اس کے ہاتھ سے لگی ہوئی تھی، تکلیف ہونا شروع ہوئی اور بہت پریشانی ہوئی، کبھی صابن سے ہاتھ دھو رہا ہوں، کبھی آنکھیں دھو رہا ہوں، کبھی کوئی دوائی ڈال رہا ہوں، پریشانی۔ مجھے اس وقت یہ احساس ہوا کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی امت کو یہ جو تعلیم فرمائی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیا کرو، یہ کتنی عظیم بات ہے۔ ابھی اس کی یعنی اہمیت یا اس کی قدر اگر کوئی آدمی مجھ سے پوچھے تو میں بتاؤں کہ مجھے کتنی اس کی تکلیف ہو رہی، میں نے عمل نہیں کیا۔ تو میرے عزیز دوستو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ اللہ رب العزت کا ایک فیصلہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کو کسی انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کے اعمال ہیں، جو جن جن کاموں باتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی ہے اور سنت ان کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ تو میں نے بعد میں پڑھ بھی لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو آدمی امت کے فساد کے وقت، فتنے کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو اتنی بڑی فضیلت بھی ہے، اور ایک میرے لیے تو اس لیے اہمیت رکھتی ہے یہ بات کہ اللہ رب العزت نے میرے اسلام قبول کرنے کے اسباب اور وجوہات میں سے ایک بات یہ بھی ہے، اور میں نے اس کے بعد دل میں ایک اثر ہوا کہ مسلمانوں کے نبی نے اپنی امت کو کتنی اچھی بات فرمائی ہے، جو میں نے اپنے پہلے جو مذہب سکھ ہے اس کے اندر یہ بات میں نے نہیں پڑھی اور نہ ہی کسی نے بتائی۔ دوسری بات یہ بھی میں نے یہ سن رکھا تھا اور کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا لایا جاتا تھا، اگر کھانے میں کوئی عیب ہوتا، کھانے میں کوئی ایسی چیز ناپسندیدگی کی ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا عیب نہیں نکالتے تھے کہ کھانا اچھا نہیں پکا یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بس فرماتے تھے کھانے پہ طبیعت نہیں ہے۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تو اس کی ایک اہم بات یہ ہے کہ کبھی گھر میں ماں سے، بہن سے، بیٹی سے، بیوی سے کبھی کھانا سالن تیار کرتے میں اوپر نیچے ہو جاتا ہے، کوئی چیز زیادہ ڈل جاتی ہے، تو اگر انسان کا مزاج نہیں ہے تو بجائے گھر میں پریشان کرنے کے یا آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے سے اور یہ بدمزگی پیدا کرنے کے بہتر یہ ہے کہ آدمی کسی اور چیز سے کھانا چاہے کھا لے، ورنہ یہ کہے کہ میری طبیعت نہیں ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ گھر میں
پریشانی نہ ہو، دوسرا اس وجہ سے کہ اس نعمت کی ناشکری نہ ہو کہ اس اللہ کی نعمت کے اندر عیب نکالا جا رہا ہے۔ مجھے یہ بات بھی بہت اچھی لگی کہ اسلام نے ایک ایسی بات سکھائی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک ایسی بات کی تعلیم فرمائی ہے کہ اس کے اندر آدمی اگر دیکھے تو بہت بڑا سبق ہے اور بہت بڑی تعلیم ہے۔ اس بات نے بھی میرے دل پر گہرا اثر چھوڑا اور دل اسلام کی طرف بڑھتا گیا۔ یہ میں سوچتا گیا کہ اسلام قبول کرنا ہے یا قبول کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے سکھ مذہب کا بھی مطالعہ کر رہا تھا۔ جو سکھ مذہب کے بانی ہیں گرو نانک صاحب، انہوں نے ان کی جو سوانح عمری ہے جنم وساکھی، اس کا میں نے مکمل مطالعہ کیا۔ سندر گٹکا، جاپجی صاحب، یہ سب چیزیں میں پڑھ رہا تھا۔ میں اس چیز میں یہ سوچنا اور یہ یعنی کہ یوں سمجھ لو کہ میں کانفیڈنٹلی میں چاہتا تھا، اطمینان کے ساتھ میں چاہتا تھا کہ میں اگر جو اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کروں تو میں اپنے فیصلے کے بعد پھر پچھتاؤں نہیں، شرمندگی نہ ہو، تاکہ میں سکھ مذہب کو بھی اچھی طرح دیکھ لوں کہ اس میں اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ تو سکھ مذہب کا بھی مطالعہ کر رہا تھا، لیکن جب سکھ مذہب کا مطالعہ کرتے جو مجھے اس وقت کتابیں دستیاب تھی میں کوشش کرتا رہا اس عمر میں، اور بس میٹرک کا امتحان دینے سے پہلے جو چھٹیوں کے دن تھے وہ میں نے اسی میں سارے دن رات دیر تک کسی کا مطالعہ کرتا رہتا تھا سکھ مذہب کا۔ لیکن جب سکھ مذہب کو مطالعہ میں کر رہا تھا، اللہ رب العزت سے میں ساتھ یہ دعا بھی کر رہا تھا، بس ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری عمر اتنی کم ہے، 15-16 سال کی عمر ہے، ہو سکتا ہے میں اپنا صحیح فیصلہ نہ کر پاؤں، تو میری آپ خود رہنمائی فرما دیں کہ جس سے میں اس اپنا فیصلہ صحیح کر سکوں، جو تیرے نزدیک سچا مذہب ہے، جو حق ہے، اس کی طرح میری رہنمائی کر دیجیے۔ تو اسی دوران اللہ رب العزت کے یہ اگلی جو بات عرض کر رہا ہوں، یہ ڈاکٹر صاحب بار بار اس بات کا اصرار کرتے ہیں کہ یہ بات سنایا کرو، لیکن میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں، باتیں کچھ ایسی ہیں جو بات کرنے کی بھی نہیں ہوتی، اس لیے آپ حضرات کی محبت دیکھ کے میں عرض کر دیتا ہوں۔ اسی دوران مجھے 3 خواب آئے، اور پہلا خواب اس میں یہ مجھے آیا کہ کسی نے ایسے آواز سے خواب میں یہ کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے رہا کریں۔ تو میں اہدنا الصراط المستقیم میں پڑھتا رہا، اور میں نے کسی جو قریبی دوست تھے جو مسلمان صاحب پڑھتے تھے ان کو کسی کو میں نے یہ بتایا نہیں کہ مجھے کیا خواب آیا، بہرحال میں پڑھتا رہا، اور اس پڑھنے سے میرے دل میں اور سکون، میرے دل میں اور اطمینان، اور ایسے یعنی کہ اطمینان والی کیفیت اور سکون والی کیفیت اور بڑھتی گئی۔ تقریباً 1 ماہ گزرا ہوگا، اس کو میں کثرت سے آتے جاتے ہر وقت اس کو میں پڑھتا رہتا تھا۔ تو اسی طرح خواب میں کسی نے پوری سورت فاتحہ غیبی آواز سے پڑھائی اور میں ساتھ ساتھ پڑھتا رہا۔ ویسے تو پہلے ہی میں نے اسکول کی کتابوں میں اس کو میں نے پڑھا ہوا تھا، لیکن یہ ایسے بھی پڑھائی گئی، میں پھر سورت فاتحہ کو پڑھتا رہتا تھا۔ اور کچھ ہی عرصے بعد تیسرا مجھے خواب آیا کہ گھر میں جیسے کھانا کھانے کے 3 طریقے ہیں کہ آدمی ایک ٹانگ نیچے بچھا لے اور دوسری کھڑی کر لے، تو ایسے میں بیٹھ کے اپنا اسکول کا کام کر رہا تھا۔ تو اسکول کا کام کرتے ہوئے ایک اچھے قد آور سفید ریش اور سفیدی ٹوپی اور پگڑی بھی انہوں نے باندھی سفید، اور کندھے پہ سفید چادر، وہ ایسے ہمارے گھر میں داخل ہوئے۔ خواب کا منظر تھا، تو میں ان کے احترام کی خاطر میں کھڑا ہو گیا کہ ایک بزرگ آدمی ہیں، ان کے احترام کے لیے انہوں نے جو ہی میں اٹھا انہوں نے مجھے اپنے گلے میں لگا لیا۔ گلے لگانے کے بعد کہا کہ بیٹا اللہ نے آپ کو کامیاب کر دیا ہے، اللہ نے آپ کو کامیاب کر دیا ہے۔ تو میں ان سے درخواست کرتا رہا آپ ہمارے پاس بیٹھے ہیں، ہم آپ کو کچھ خدمت کریں، کچھ اکرام کریں، لیکن انہوں نے فرمایا نہیں میں اب جاتا ہوں۔ یہ بات جب یہ 3 خواب بھی مجھے آئے تو اس سے میرے دل میں اور زیادہ تقویت اور سکون اسلام کی طرف بڑھتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی میں عرض کر دوں اور واضح کر دوں، آپ حضرات بھی ماشاءاللہ جانتے ہیں، علماء بھی تشریف فرمائیں، مفتیان کرام بھی تشریف فرمائیں، کہ خواب کسی عام انسان کا خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ ایک یعنی الرؤیا صادقہ من المبشرات، کہ جو اچھے خواب ہوتے ہیں وہ ایک خوشخبری سی ہوتی ہے۔ خوشخبری کا کیا معنی؟ اس سے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، دل میں ایک طمانینت پیدا ہو جاتی ہے، سکون سا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بس ایسی کیفیت میرے ساتھ بھی ہوئی، تو یہ جو اچھے خواب آئے تھے میرے دل میں اور زیادہ سکون، میرے دل کے اندر اور زیادہ ایک اسلام کی طرف رغبت پیدا شروع ہونی ہو گئی۔ اور ویسے تو دیکھا جائے نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ حجت بھی ہے، وہ حکم ہوتا ہے، وہ وحی ہوتی ہے، لیکن عام انسان کا خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، تو لہٰذا میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوئی کہ مجھے خواب آ گیا، بہت بڑا کوئی کارنامہ ہو گیا، بس اللہ کی طرف سے جو بات غیر اختیاری ہوئی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اس میں کوئی میرا کمال نہیں، کوئی میری خوبی نہیں، کمال اسی کا جس نے جو کچھ عطا کیا ہے۔
یہ خواب آنے کے بعد میں اس بات کو اور سوچتا رہا کہ میں اسلام کے بارے میں مجھے جو میرے ذہن میں سوالات ہیں ان کو میں دیکھوں. ان کچھ یعنی خواب کا ایک سبب، جو باقی 3 سبب پہلے جو میں نے عرض کیے ہیں وہ، ان کے ساتھ ساتھ ایک بات مجھے جو سب سے زیادہ جس نے میرے ذہن میں اثر ڈالا، جس کو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں شروع میں، کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل فرمایا ہے، یہ ذہن میں اکثر بات آتی رہتی تھی کہ یہ قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے 1400 سال گزر چکے ہیں، اور قرآن پاک اب تک کتنے نشیب و فراز اس عرصے میں آئے اور کیا سے کیا حالات آئے، لیکن قرآن پاک زیر زبر پیش ہر حرف کے ساتھ محفوظ ہے. جبکہ دنیا کی کوئی کتاب مختلف محققین اور دوسرے لوگوں کے مطابق آپ بھی جانتے ہو، کوئی من و عن جیسے اس نبی پر نازل ہوئی ایسے کوئی محفوظ نہیں. اور اس سے بڑھ کر یہ بات بھی کہ مسلمانوں کے بچوں کو میں دیکھتا تھا، کوئی 8 سال کا، کوئی 10 سال کا، پورے قرآن پاک کو الف لام الحمدللہ سے لے کر والناس تک پورے قرآن پاک کو یاد کر لیتا ہے چھوٹا سا بچہ. جبکہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ چوتھی جماعت کی کتاب یا اس سے چھوٹی یا کوئی اس کے قریب کتاب، پوری کتاب اس کا خلاصہ تو ذہن میں بیٹھ جائے گا، اس کی اور چیزیں کچھ آدمی کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، لیکن اس کو منوان شروع سے لے کے آخر تک اس کو کوئی یاد کر لے زبانی، یہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ برطانیہ کے ایک ڈاکٹر نے جب یہ سنا کہ مسلمانوں کی کتاب، مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ کوئی اس کو کوئی اور کتاب کوئی پوری ایسی یاد نہیں کر سکتا، اس نے عربی کی ڈکشنری کو یاد کرنا شروع کر دیا. اور عربی کی ڈکشنری یاد کرتا گیا، بہت کچھ اس نے یاد کر لیا، لیکن یاد کی پٹی پر جب پہنچا آگے یاد نہیں کر سکا وہ. کیوں؟ اس لیے قرآن تو ایک معجزہ ہے اس کا کہ قرآن ہمارے مسلمان بچوں کو، بچیوں کو، بہنوں، ماؤں کو، بڑوں کو جو یاد ہو جاتا ہے، یہ تو اللہ پاک کی طرف سے معجزہ ہے. تو اسلام کی حقانیت کے لیے میرے دل میں ایک دلیل یہ بات بھی آئی کہ دیکھیے کہ اس مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں قرآن پاک کو شوق سے پڑھتے ہیں اور یاد کر لیتے ہیں اور پھر زندگی بھر اس کو یاد رکھتے ہیں. کتنی بڑی یہ سعادت کی بات ہے کہ مسلمانوں کے بچے یاد کرتے ہیں، جبکہ ہمارے سکھ مذہب کی جو کتابیں ہیں، سندر گٹکا ہے یا جاپجی ہے یا گرنتھ ہے، ان میں سے کوئی چھوٹی بڑی کتاب کسی کو بھی کوئی یاد نہیں. کوئی چاند ایک اس کی صورتیں کہہ لو یا ان کی زبان میں پوڑیاں کہہ لو، وہ پوڑی کہتے ہیں، تو وہ چاند ایک اس کی چیزیں جو ہیں ان کو یاد ہو جاتی ہیں. تو اس بات نے بھی دل پر ایک گہرا اثر ڈالا. لیکن میں نے ساتھ عرض کیا کہ اسی ابھی اور دل میں یعنی کہ گہرائی ہوتی جا رہی تھی اور دل اس فیصلے کی طرف جا رہا تھا کہ مجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے. لیکن میں نے سوچا کہ بعض دوستوں سے جو سوالات ذہن میں پوچھنے چاہیے، تو جو ایسے قریبی دوست تھے ان سے میں نے یہ بات ذکر کی کہ ایسے میرا دل چاہ رہا ہے تو کسی علم دین رکھنے والے کسی انسان کے پاس یا یعنی کسی عالم کے پاس مجھے لے چلو. تو عالم تو ہمارے گاؤں میں کوئی ایسا نہیں تھا، تو وہ دوست مجھے ایسے کوئی دین جاننے والے کسی ایک کھیتی باڑی کرنے والے آدمی کے پاس لے گئے. ماشاءاللہ ان داڑھی رکھی تھی. تو پہلے جاتے انہوں نے مجھ سے جو بات کی، انہوں نے کہا بیٹا آپ ایسے تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. آپ بھی حیران ہوں گے بات سن کر کہ اسلام تب آپ مسلمان ہو سکتے ہو جب آپ گھر چھوڑ دو، والدین کے پاس آنا جانا چھوڑ دو، ان کا کھانا پینا چھوڑ دو، ان کے کپڑے جو پہنے وہ بھی چھوڑ دو، ہم آپ کو کپڑے دیں گے. میں ان کی بات تو سنتا رہا کیونکہ میرا مقصد ان کے ساتھ بات مباحثہ تھا نہیں. میں تو کوئی باتیں ان سے سیکھنے گیا تھا، پوچھنے گیا تھا، لیکن میرا دل یہی چاہ رہا تھا کہ یہاں سے جلدی اٹھوں اور یہ تو بات مجھے صحیح نہیں لگ رہی. میں نے باہر آ کر اس دوست سے بات کی. میں نے کہا کہ کیا میں نے کہا ہم نے بھی کچھ تھوڑا بہت اسلام دیکھا پڑا ہے، لیکن اسلام یہ تعلیم تو نہیں دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے چچا ابو طالب کی خدمت کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ان کے چچا ابو طالب نے ان کی خدمت کرتے رہے، ان کو پالا ہے. اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس میں یہ بات کہی جائے کہ تم اس سب کچھ گھر ہی چھوڑ دو. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی والدہ جب وہ بار بار ان کو یہ کہتی تھی، وہ ان کی خدمت کر رہے تھے، کہتے تھی بیٹا یا مجھے چھوڑ دو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، ان کے پاس جانا چھوڑ دو. وہ صحابی کہنے لگے کہ میں اب کیا کروں، دونوں باتوں کے درمیان میں آگے حضور کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، اپنی والدہ ہے، وہ والدہ تو والدہ ہی، اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر عرض کیا کہ میری والدہ یوں کہتی ہے، میرا دل تو چاہتا ہے کہ یہ اسلام لے آئیں اور ہدایت یافتہ ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنتے ہی ہاتھ بلند فرما لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم و نازک مبارک ہاتھ، خوشبودار ہاتھ اٹھنے تھے، اللہ پاک نے ہدایت کے فیصلے فرما دیے. وہاں سے اٹھے، گھر تشریف لائے، دیکھا تو پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے. والدہ کچھ اندازہ ہو گیا کوئی نہ رہا ہے، اور والدہ نے آواز دے کے کہا کہ بیٹا رک جاؤ.
جب پہنچے تو والدہ نے کپڑے وغیرہ پہنے اور فرمایا کہ چلو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کے پاس لے چلو. پوچھا امی بات تو بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگے بس مجھے لے چلو، اور کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئی. تو یہ بات میرے دل میں آئی کہ یہ میں اپنے والدین کو ان کے کھانا پینا میں کیسے چھوڑ دوں؟ اسلام تو یہ نہیں کہتا کہ بالکل چھوڑ دو. بہرحال میں اس پھر جس شخص کے پاس وہ لے گئے تھے میں دوبارہ ان کے پاس نہیں گیا. تو اتنے میں میرا میٹر کا امتحان بھی قریب آ رہا تھا. میں کوٹ محمد سرگودا کے قریب ایک جگہ ہے کوٹ مومن، وہاں پہ ایک عالم تھے مولانا عمر فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس میں حاضر ہوا اور بروز جمعہ تقریباً 12 بجے ان کے ہاتھ پر میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. تو یہ اللہ پاک رب العزت کا خاص کرم تھا. اسلام قبول کرنے کے بعد حقیقت بات یہ ہے کہ وہ دل کی کیفیت، وہ دل کے اندر جو سکون اور جو اطمینان اس وقت حاصل ہوا تھا، وہ میرے پاس سچی بات یہ وہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں ان کو بیان کر سکوں کہ وہ کیا منظر تھا. بس وہاں سے انہوں نے محبت سے کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد میں واپس گھر آنے لگا تو گاؤں دیہاتوں میں رش ہوتا ہے، چھت پہ مجھے جگہ ملی اور میں اپنی سوچوں میں تھا، لوگ اپنی باتیں کر رہے تھے. یوں ایک عجیب سا منظر تھا، جو وہ سڑک کے ساتھ لگی ہوئی کھیتیاں اپنے پتے اور درخت اپنے پتے بجا رہے تھے. تو میں ان کو دیکھ کر یوں محسوس کر رہا تھا اپنے دل میں کہ یہ درخت اور پتے اور یہ کھیتیاں مجھے یہ خطاب کر کے کہہ رہی ہیں کہ اے عبدالواحد تو کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ رب العزت نے تجھے وہ دولت عطا فرما دی. اور اگر اس بات کے ساتھ جو بعد میں مجھے نالج ہوا کہ یہ اگر اس بات کو داخل کر لیا جائے کہ جو اس وقت مجھے معلوم نہیں تھی کہ اس ایمان کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کے لیے آپ حضرات تو ماشاءاللہ جانتے ہیں اس بات کو کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی تھی کہ جب انہوں نے اپنی انجیل اور تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پڑھا، دیکھا، ان کو معلوم ہوا اور ساتھ اس امت کی جو فضیلت پڑھی کہ اس امت میں پیدا فرما دے، اس نبی کی امت میں پیدا فرما دے جس نبی کی امت کی کیا شان ہوگی. آپ حضرات سنتے رہتے علماء مفتیان کرام سے. تو اگر اس بات کو یہ ساتھ ملا لیا جائے تو اس پہ بس پہ جاتے ہوئے منظر کو یعنی ایسا عجیب منظر تھا کہ اللہ نے تو وہ ایمان نصیب فرما دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرما دیا کہ جس ایمان اور حضور کا امتی بننے کے لیے انبیاء بھی دعائیں کرتے رہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے اور اسی امت اور اسی قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے احکام ہیں اسی پر عمل فرمائیں گے. خیر میں جب سوچتا رہا اور اسی قریب جب پہنچا تو دل میں فوراً خیال آیا کہ اسلام تو قبول کر لیا، ابھی عمر بھی چھوٹی ہے، لیکن گھر والوں کو پتہ چل گیا، وہ تشدد کریں گے، گھر سے نکلنا پڑ گیا تو کیا کروں گا. گھر پہنچا تو گھر جانے کے بعد والدہ نے پوچھا کہ آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ بس دوست کو ملنے کے لیے گیا تھا. بات آئی گئی ہوگی کیونکہ عام طور پہ ہوتا یہ تھا کہ میں اسکول سے آتا تھا گھر پہ جو ہے وہ بیر کھیتوں میں والد صاحب کے ساتھ، والد صاحب کھیتی باڑی کرتے تھے تو ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے، ان کی مدد کے لیے یا اپنا کام ہی ہوتا تھا وہ اصل تو ان کے لیے میں ساتھ چلا جاتا تھا. تو یہ میرے لیے گھر سے نکلنا ایسے وقت میں بہت ہی مشکل تھا، لیکن بہرحال والدہ نے اور کسی نے کوئی اتنا زیادہ باس پوس نہیں کی. تو اسلام جب یہ میرے ذہن میں آیا کہ اب کیا کروں گا، خیال آتے رہے تو مسلمان دوستوں سے مشورہ ہوا اور میرے ایک استاد تھے رانا شمشیر علی صاحب، وہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، تبلیغی جماعت کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق تھا. تو جب ہمیں وہ اسلامیات لازمی پڑھاتے تھے تو وہ یعنی کہ وہ تو چھوٹی سی کتاب ہے تو اللہ نے ان کو علمی طور پر کافی نوازا تھا، ماشاءاللہ خود بھی نیک تھے تو وہ بہت سی باتیں اس کے ساتھ شریعتی طور پر فرما دیتے تھے اور ایسے لگتا تھا جیسے ساری باتیں میرے لیے ہو رہی ہیں، لیکن وہ تو تمام اسٹوڈنٹ کے لیے کرتے تھے اور میں نے بھی اسلامیات رکھی ہوئی تھی، یعنی اس کو مضمون اختیار کیا ہوا تھا. میں نے ان کو جا کر بتایا کہ میں نے ایسے اسلام قبول کر لیا ہے اور یہ میرا نام ہے، تو اب میں چاہتا ہوں کہ گاؤں کی جامع مسجد میں جا کر اعلان کروں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور تاکہ میں اسلام کے جتنے احکام ہیں ان پر عمل کر سکوں. تو انہوں نے کہا مشورہ کرتے ہیں. انہوں نے کچھ اور ایک دو دوستوں سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ابھی آپ کے سالانہ امتحان میٹرک کے قریب ہیں اور آپ نے سائنس بھی رکھی ہے کہ اگر آپ ایسا اعلان کریں گے تو آپ ڈسٹرب ہوں گے اور گھر کے کشیدگی بھی ہو سکتی ہے کچھ، تو آپ کو کہیں اور کسی جگہ جانا ہو تو آپ کے امتحان متاثر ہو سکتے ہیں. ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ مسجد میں اعلان نہیں کریں اور ویسے ابھی خفیہ طور پر رہیں. مجھے ان کی بات سمجھ آ گئی، چلیں چند مہینے ہیں کر لیتے ہیں. لیکن یہ اندر جو کیفیت تھی کہ مسلمان ہونے کے بعد مجھ پر تو نماز فرض ہو گئی ہے
اور باقی دیگر احکام ہو گئے ہیں، بے چین رہتی تھی طبیعت۔ بہر میں نے انہی استاد صاحب سے جا کر گھر میں کسی طریقے سے گھر قریب تھا، ان کے پاس جا کر چھپ چھپ کر میں نے ان سے نماز پڑھنا شروع کر دی، نماز سیکھی ان سے، نماز جب سیکھ لی تو میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اور نماز ایسے صبح فجر کے وقت تو گھر والے سوئے ہوتے تھے، اس نے اٹھا صبح کسی مسجد میں جا کر نماز چھپ کر پڑھ لی، یا سین میں نماز پڑھ لی، یا بہر گاؤں کے قریب کھیتیاں تھی وہاں جا کر نماز ادا کر لیتا تھا۔ اور زور اور اثر کی جو نماز تھی وہ کھیتوں میں جا کر، جب والد صاحب کے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹانے کے لیے جانا ہوتا تو وہاں کسی کھیتی میں جا کر نماز پڑھ لیتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو عشاء کی نماز ہوتی تھی، گھر والے کبھی نمازیں، بہت سی نمازیں قضا بھی ہوگی میری، اور بعد میں جب میں نے اعلان مکمل اور باضابطہ طور پہ اعلان کیا تو ان کی میں نے قضا کر لی۔ عشاء کی نماز بھی ایسے ہی، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم عشاء کی نماز کسی مسلمان دوست، غلام شبیر صاحب میرے ایک دوست تھے، کلاس فیلو تھے، ان کے گھر میں نماز ادا کر رہے تھے، تو ایک دوست جماعت کرا رہے تھے، ان کو ہم نے کہا کہ قرات آپ آہستہ انداز سے کرنا کہ پتہ نہ چل جائے کسی کو۔ بہرحال وہ نماز ادا کر رہے تھے تو میرا بڑا بھائی، ان کا نام کستوری لال ہے، وہ تشریف لے آئے اور انہوں نے ہمیں دیکھ لیا نماز پڑھتے ہوئے۔ اب یہ ہے کہ عجیب بات یہ تھی، ان کے ساتھ ہمارا ایک پڑوسی مسلمان تھا، بھائی کو تو پتہ نہیں چلا، یا ویسے اللہ نے پردہ ڈال دیا، وہ واپس چلا گیا، لیکن ان مسلمان دوست نے کہا کہ نہیں، قرآن کے اندر آواز آ رہی ہے، آپ دیکھیں تو صحیح۔ تو اس نے اور ہی جا کر اوپر ہمارے لا کر کھڑا کر دیا۔ خیر وہ دیکھ لیا، نماز ہم نے مکمل کی۔ نماز پڑھنے کے بعد ایک دوست کو اسی جس گھر میں نماز پڑھ رہے تھے ان سے کہا کہ جاؤ گھر جا کر دیکھو کہ ہمارے رشتے داروں میں جو ایک ہی گلی میں رہتے ہیں سارے رشتے دار، تو ان میں کیا کوئی زیادہ پیش تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں۔ خیر وہ گیا اور آیا گھبرایا ہوا، تو میں نے اس سے پوچھا بھی کیا بات ہے، کہتا وہ تو سارے گلی میں باہر نکلے اور ہنگامہ سا ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا گھبرانا تو مجھے چاہیے تھا جس کا معاملہ ہے، اور آپ سے بات بھی نہیں ہو رہی۔ تو خیر میں نے ان کو کہا یہیں ٹھہرو، اور میں ان سے گھر سے نکل گیا، اور پھر استاد جو تھے رانا شمشیر علی صاحب، ان کو جا کر میں نے پوری بات بتا دی۔ میں نے کہا اب کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ چلے جائیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ خیر جب گیا تو بڑے بھائی نے والد صاحب کو بات پہلے یہ بتا دی تھی کہ ایسے ایسے ہوا ہے۔ والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے ایسے ایسے نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا میں تو ویسے پیچھے کھڑا ہوا تھا، اور پہلے ان سے میں نے یہ بات کی، اور ذہن میں یہ بات بیٹھی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا، لیکن یہ ذہن میں تھا کہ بات بھی ایسی کرنی ہے کہ والد صاحب کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ مارے پیٹے بھی نہیں، اور خام خواہ ایک لڑائی والی صورت نہ بنے۔ تو والد صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ میں نے کہا جی پہلے بات یہ ہے کہ آپ میرے والد ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، اگر آپ کو کوئی ایسے ہی آ کر کوئی بات کہہ دے میرے بارے میں کوئی بھی، تو کیا آپ اس کی بات مان لیں گے؟ کہتے نہیں میں تو ایسے نہیں مانوں گا۔ میں نے کہا وہ غلط بات کہہ دے، تو کہتے میں تو نہیں مانوں گا۔ میں نے کہا ایسے ہی سمجھو کہ یہ جس نے کسی سے آپ بات کی ہے، میں تو ویسے اس کے دوست کو ملنے کے لیے گیا تھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم پیچھے کھڑے ہو گئے ان کے۔ تو والد صاحب خوش ہو گئے، خاموش ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالنا تھا۔ اس کے بعد بہرحال نمازیں اور یہ سلسلہ گاہے گاہے چلتا رہا۔ ایک دفعہ گھر کے اندر جب گھر والے سارے سو گئے تو میں عشاء کی نماز گھر کے شوکیس کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، میرے خیال میں تو سارے سو گئے، تو ہمارے گھر کے ساتھ ہی ہماری بڑی خالہ کا گھر تھا، وہ آ کر دیکھ رہی ہیں اور مجھے کہہ رہی ہیں کہ باہر والا گیٹ بیٹا بند کر لینا۔ اب میں نماز میں کھڑا ہوں، وہ نہ جا رہی ہیں، اور میری نماز میں نے قیام لمبا کر دیا۔ تو نیا مسلمان تھا، مسائل کا تو مجھے پتہ نہیں تھا، بار میں ایسے خاموشی سے کھڑا ہوں اور سورۃ فاتحہ بار بار پڑھے جا رہا ہوں کہ چلو جو بھی حکم ہوگا۔ تو وہ دیکھتی رہی، اور وہ بہرحال اللہ نے ایسا پردہ ڈالا کہ وہ خاموشی سے وہ چلی گئی، انہوں نے کسی کو بتایا نہیں۔ تو اس طریقے سے پھر آگے رمضان کے روزے قریب آ گئے، تو میرے زندگی میں جو پہلے روزے آئے تھے وہ جون جولائی کے تھے۔ تو جون میں پہلے روزے جب میں نے تقریباً گندم کی کٹائی کا موسم تھا، اور ادھر گندم بھی کاٹنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ ہمارے جو رشتے دار جتنے تھے یہ مسلمانوں کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے کچھ روزے رکھ لیتے تھے، اور روزے کبھی کسی نے 2 رکھ لیے، کسی نے 4 رکھ لیے، کوئی شوقیہ رکھتا تھا، کچھ ویسے ہی بس ایک ان کے یعنی خاندانی طور پر بات چلی آ رہی تھی کہ مسلمانوں کے روزے 2-4 رکھ لیتے تھے۔ تو اس وجہ سے مجھے بھی کچھ تھوڑی سی یہ آسانی مل گئی کہ جب رمضان کے روزے آئے تو میں نے تقریباً شروع میں روزے رکھنے شروع کر دیے۔ ساتھ ایک مسلمانوں کا گھر تھا، کبھی بہن اٹھ کر مطلب سحری کا انتظام کر دیتی تھی، اور کبھی ساتھ جو مسلمانوں کا گھر تھا وہاں سے میں کھانا لے کر روزہ رکھ لیتا تھا۔ اور ساتھ ہی گندم کی کٹائی، اور بڑا مشکل کام تھا، ادھر گندم کی کٹائی ہے، ادھر گرمی میں کام کرنا ہے، ادھر روزہ، لیکن روزہ چھوڑنے کو دل بھی نہیں چاہ رہا۔ میں رکھتا رہا۔ میرے چچا نے زمین ہماری اکٹھی تھی، ایک چچا بھی تھے، وہ ساتھ کام کر رہے تھے گندم کی کٹائی، کزن میرے جو چچا دار بھائی تھے وہ بھی تھے۔ انہوں نے میرے چچا نے کہا کہ آپ یہ روزے رکھ لیتے ہو اور جو ہے نا وہ یہ تو ٹھیک نہیں، کیوں روزے رکھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی دیکھو جی، کام جو ہے آپ نے مجھ سے کام لینا ہے، اگر کام میں کوئی فرق ہے تو پھر تو آپ مجھے بتائیں، اگر کام میں فرق نہیں آ رہا تو آپ کو روکنا نہیں چاہیے۔ خیر انہوں نے 2-4 گالیاں دی، بڑے تھے، باپ کی مانند تھے، میں نے خاموش کی اور ہنس کے میں نے اس کو ٹال دیا۔
تو کام ایسے چلتا رہا. بہرحال میں 9 روزے رکھ سکا, اور پھر دوستوں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ ایسے پورے روزے آپ رکھتے رہے تو مسئلہ یہ ہوگا کہ ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے, ابھی ان کو یقین نہ ہونے دو. خیر سے چلتے رہے. پھر میں نے 9 روزے وقفے وقفے سے رکھے, اور افطاری کا سسٹم ایسے ہی ہوتا تھا. بس جب گندم کاٹ کے آتے تھے, گائے اور بھینس کا دودھ نکالنے کے لیے بہانے میں بیٹھ جاتا تھا, نکالنا تو ویسے آتا تھا, تو وہاں سے ایک دھار دودھ کی جو ہے وہ لگائی اور اسی سے روزہ کھول دیا. روزے کا وقت بھی اسی وقت ہوتا تھا. تو اس طریقے سے افطاری میری ہو جاتی تھی. آگے عید آ گئی. عید کے وقت جو ہے دل چاہ رہا تھا کہ عید بھی نہیں چھوڑنی. دوستوں سے پروگرام بھی بن گیا کہ عید پڑھنی ہے, اور یہ تو کہاں پڑھے, گھر والوں کو پتہ چل جائے گا. بات یہ ہے کہ وہ عید کے دن ہمارے رشتے دار یوں کرتے تھے کہ صبح صبح جا کر جانوروں کے لیے چارہ اکٹھا کاٹ دیتے تھے, تاکہ یہ ہے کہ ہم وہ عید کے مصروف ہو جائیں گے, تو ایسے خام خواہ جو ہے یہ جانور بھوکے نہ رہیں. تو میں بھی ان کے ساتھ چارہ کاٹنے چلا گیا, اور دوستوں سے پروگرام بھی تھا عید پڑھنے کا. تو سوچا یہ کہ اب عید بھی مولانا صاحب جو ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے لیٹ کریں, اور عید بھی پڑھنی ہے, کام بھی کرنا. بہرحال جلدی جلدی ان کو جو ہے وہ ہمت دلا کر کام کیا, اور گھر واپس آیا, جلدی تیاری کی اور عید پڑھنے چلا گیا. کپڑا لپیٹ کر باہر لگ گیا, لیکن پھر بھی مسجد کے اندر آدمی آئے, پتہ تو چل جاتا, سارے جاننے والے تھے. خیر میں گھر جب نماز پڑھ کے واپس آیا تو میرے چچا نے کہا, اور کسی مسلمان نے خوشی میں کہ بھئی یہ مسلمان ہو گیا ہے, نماز اتنی عید کی پڑھی, اس نے میرے آنے سے پہلے ہی گھر بتا دیا. تو اب میرے لیے تو پریشانی ہوئی, اس کی خوشی کا موقع تھا. میں جب گھر آیا تو میرے چچا نے کہا کہ بیٹا آپ نے عید پڑھی ہے نماز. میں نے اچھا, اس سے جب عید پڑھی تو میں نے عید پڑھ کے سیدھا گھر نہیں گیا, میں کسی مسلمان دوست کے گھر چلا گیا, اور وہاں تقریباً 1 گھنٹہ جو ہے نا ویسے لیٹا رہا, اور اس دوست کے ساتھ باتیں ہوتی رہی. تو چچا نے مجھ سے پوچھا کہ ہم نے سنا عید پڑھی ہے. میں نے کہا چچا جان سے کہا کہ آپ کو تو پتہ نہیں کہاں سے خبریں ملتی رہتی ہیں, اور آپ ایسے باتیں کرتے رہے, میں تو فلاں دوست کے گھر سے آ رہا ہوں, اس سے جا کر پوچھ لو عید کس نے کہا پڑھی ہے. یعنی میں نے انکار نہیں کیا میں عید نہیں پڑھی, لیکن بات کو میں نے کہہ دیا کہ اس دوست سے پوچھ لے, میں اس کے گھر سے ہو کے آ رہا ہوں. تو عید پڑھ کے ادھر چلا گیا تھا. تو خیر بہر یہ کہ وہ شام کو پھر ہمارے گھر میں آ گئے رات کو مجھے سمجھانے کے لیے. چچا بھی تھے, میرے استاد بھی تھے, کہ بیٹا اس طریقے سے آپ ہمیں پتہ چل رہا ہے آپ کی عادات سے, آپ مسلمان ہونے کے لیے کچھ کام کر رہے ہو, عیدیں پڑھ رہے ہو, اور مسلمان ہی ہو, اور آپ اسی مذہب پر رہو, سکھ مذہب پر. آپ جتنا خرچہ کہو گے, جو آپ کی تعلیم کا ہوگا ہم دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ایسے لوگوں کا آپ کو معلوم ہے ایک طریقہ ہوتا ہے, وہ کہنے لگے اپنے خاندان میں جہاں جہاں ہمارے رشتے دار پاکستان میں رہتے ہیں, جہاں بھی جس لڑکی کے بارے میں کہو تو میں اب تمہارا رشتہ کرا دوں گا. تو خیر وہ چچا تو دل میں اوپر سے یہ باتیں کر رہے تھے, اور دل میں ان کو اچھا اسی وقت بھی میری جیب میں نماز حنفی تھی, نماز کی جو کتاب ہے اسی وقت بھی میرے جیب میں تھی. انہوں نے تلاشی وغیرہ نہیں لی, ورنہ ان کو پتہ چل جانا تھا. اللہ پاک نے پردہ ڈالا. تو بعد ان سے چچا سے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو ہے وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کو کوئی شکایت نہیں آئے گی مجھ سے, آپ بے فکر رہیں. ایسے ان کو مطمئن کر دیا, لیکن دلی میں اپنے پروگرام اگلے سوچ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے یعنی کہ وہ کام چلتا رہا. لیکن جب میرے میٹرک کا رزلٹ آ گیا تو میں نے سوچا کہ اب اس طریقے سے اتنا زیادہ چھپ کر اسلام کو سیکھنا, اسلام پر عمل کرنا میرے لیے مشکل ہے. اور میرے دل میں یہ بہت ہی یعنی سمجھو کہ ایک بے چینی تھی, ایک فکر تھا کہ میں اسلام کے جتنے احکام ہیں ان پر میں عمل کروں. چنانچہ اس طریقے سے جب مجھے رزلٹ مل گیا, اور جو رزلٹ کارڈ ہوتا ہے کہ سنن وہ سرٹیفکیٹ وہ ملا, تو صبح پھر رات کو میں نے تیاری کر لی, اور والدین سے میں نے کہا کہ میں نے سرگودا میڈیکل کالج میں نے وہ ڈپارٹمنٹ میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں نے ایڈمیشن لینا ہے, تو اس وجہ سے مجھے اجازت دو, اور انتظام جو فیس وغیرہ کا تھا وہ کر لیا. اور اتفاق ایسا ہوا کہ رات کو بجلی چلی گئی, اور میں نے اپنے 3 جوڑے کپڑوں کے جو ہے نا وہ میں نے اٹھا کر کسی دوست کے گھر میں رکھ دیے. اور گھر سے بس یہ فیصلہ بھی تھا کہ گھر سے چلا جانا ہے, لیکن دل اندر ہی اندر جو ہے نا وہ یعنی وہ جو انسان کی فطرت ہے جدائی کی, اس کے لیے بھی کچھ فکر مند یا پریشان کہہ لو ایسے تھا. صبح میں کھیتوں میں گیا اور میں والد صاحب سے ملا, اور والد صاحب کے قدموں کے قریب ہوتے ہوئے ان کے پاؤں کو ہاتھ لگایا کہ والد صاحب سے کہا کہ مجھ سے اگر غلطی کوتاہی ہوگی تو معاف کر دینا, میں جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں اللہ مجھے کامیاب کرے. میرے ذہن میں مقصد تو وہ تھا کہ آج میری آخری دن ہے اور الوداعی سمجھو کہ یہ وقت ہے, لیکن ذہن میں تھی. لیکن والد صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سرگودا کالج میں یہ داخلے کے لیے جا رہا ہے, اس کی دعا کے لیے کہہ رہا ہے, اور ظاہر بھی میں نے ایسے کیا کہ آپ اس مقصد کے لیے بھی دعا کرنا. خیر والد صاحب سے کہا کہ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو آپ دعا کر دینا تاکہ میرا ایڈمیشن آسانی سے ہو جائے. اور اسی طریقے سے پھر آیا تو جو اپنی گائیں اور بھینسیں تھیں ان کو ہاتھ پھیرا پیار سے, اور ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کی خدمت کرتا رہا, آپ کو کہیں مارا ہو, بچپانہ باتیں, ایک جدائی کی باتیں تھی کہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوگی ہو آپ کی خدمت میں تو مجھے معاف کر دینا.
پھر اپنی جہاں کھیت سے ہمارے زمین تھی جو اس کا آخری کنارہ تھا وہاں کھڑے ہو کر ہمارے آم کے کچھ درخت تھے پودے تھے ان کے نیچے کھڑے ہو کھا کے آم کے درخت کے وہ جو پھل تھے آم وہ کھاتے رہتے تھے کہ یہاں رہتے ہوئے کوئی کمی کوتاہی ہوگی ہو کوئی گناہ ہو گیا ہو کوئی غلطی ہو گئی مجھے ایسا زمین نہ جانے دوبارہ ملاقات ایسے ہو یا آنا ہو نہ ہو یا آپ سے جو نعمتیں میں کھاتا رہا وہ دوبارہ نہیں کھانے کا موقع ملے یا نہ ملے استعمال کرنے کا مجھ سے اگر غلطی کوتاہی ہو تو مجھے معاف کر دینا. اسی طریقے سے گھر پہ آیا گھر میں آ کر بہنوں کو ملا اور ان کو پیار اور جدائی اور جو باتیں تھی ان سے کی. ایک دفعہ گھر نکل کر پھر دوبارہ گھر میں داخل ہوا اور والدہ صاحبہ کے پاؤں پکڑے کے امی جان کو مجھ سے غلطی کوتاہی ہوگی جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں کامیاب اللہ کرے آپ دعا کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو وہ بھی مانتے ہیں سارے ذات. تو اب ان کو بھی یہ پتا نہیں تھا لیکن میرے دل میں مکمل پروگرام اور میں نے کسی دوست کو بھی نہیں بتایا اور دوست کو نہ بتانے کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کر کیوں نہیں بتایا تھا. تو بہرحال والدہ سے پھر گھر جب گھر کا جو دروازہ تھا باہر گیٹ وہاں کھڑے ہو کے میں نے گھر کو مخاطب ہو کے کہا کہ اے گھر میں نے آپ کے اندر 16 سال 2 مہینے تقریباً گزارے ہیں آج آپ سے جدائی ہو رہی ہے صرف اسلام اور اس کلمے کی خاطر نہ جانے دوبارہ آنا ہو نہ ہو اس وجہ سے یہاں جو شب و روز گزارے ہیں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دینا. پھر اسی طریقے سے گاؤں کی جب حد ہمارے ختم ہوئی وہاں کھڑے ہو کے اپنے گاؤں کو خطاب کر کے کہا. لیکن میرے دوستوں گھر نکلنے کے بعد یہ بات تو میں آپ کو بڑی سچی بات یہ ہے کہ مسکرا کے سنا رہا ہوں لیکن یہ بہت مشکل وقت تھا اور مشکل وقت اس لیے تھا کہ جب میں گھر سے نکل گیا اور سرگودا کالج میں وہ فارم میں نے وہاں جمع کر کے میں کسی دوست کے جو پروگرام ایک دوست کے ساتھ بنایا ہوا تھا جو دوسرے تیسرے گاؤں میں رہتا تھا لاہور میں چلا گیا وہاں کچھ عرصہ رہا. یقین جانیے لاہور وہاں جب ٹھہرا ہوتا ابھی تو 15 دن مجھے ہوئے تھے تقریباً تو ایسی کیفیت دل پر تھی اتنا دل اداس اتنا دل بے چین کہ جاؤں گھر جا کے والدین کو ملوں بہن بھائیوں کو ملوں پتہ نہیں وہاں کیا حالات ہوں گے مسلمان دوستوں کے ساتھ جو میرے دوست اٹھتے بیٹھتے تھے ان کے ساتھ کیا حالات ہوں گے. تو یہ دل بے چین تھا یعنی یوں دل بے چین تھا کہ دل یوں کہتا تھا کہ گھر کے سین کے اندر جا کے خوب لیٹوں تاکہ میری اداسی اور پیاس جو ہے جسم کی وہ خوب اتر جائے. تو آپ اس سے خود اندازہ لگا لیے جب اس زمین کے ساتھ اتنا پیار ستا رہا تھا تو ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ کتنا پیار ہوگا. کچھ عرصہ تو یہ کیفیت مجھے ایسے پریشان کرتی رہی اس وجہ سے کہ یار یہ مجھے جو خیال آ رہا ہے کہ ایسا تو نہیں میرے ایمان میں شک ہے میرے ایمان نہیں میں مسلمان نہیں ہوا کیوں مجھے خیال آ رہا ہے. لیکن کافی عرصے کے بعد مجھے ایک بات معلوم ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لا رہے تھے ہجرت کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے باہر نکل کر کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ اے مکہ میرا آبائی گھر ہے تیرے اندر میں نے شب و روز گزارے ہیں تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن ان ظالموں نے یہاں سے مجھے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے. اس وجہ سے یعنی حسرت بھری نگاہیں لے کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسرت لے کر مدینہ تشریف لائے تو کئی سال گزرنے کے بعد میرے دل میں جو وسوسہ تھا وہ دور ہوا کتابیں پڑھنے دین کی کتابیں پڑھنے کے بعد کہ جب سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آ سکتا ہے اپنے علاقے اپنے گاؤں کی فطری جہاں انسان نے آبائی اور بچپن کے دن گزارے ہیں وہ خیال جب سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو آ سکتا ہے اور وہ اپنے علاقے کی محبت کر رہے ہیں تو یہ فطرت انسانی ہے. اگر مجھے آ گیا تو اس سے معلوم ہوا تو کوئی یہ ایسا خیال برا نہیں تھا لیکن دل بہرحال یہ کہتا تھا. تو ایسے چلتا رہا بہرحال 15-20 دن کے بعد جو پھر میں نے خط وہاں لکھا تھا ایک دوست کو خفیہ طور پر کہ مجھے گاؤں کے حالات بتاؤ کہ وہ کلا پھیلا تھا ہمارا اور ہماری زمینیں بھی ایک اکٹھی تھی مسلمان دوست تھا محمد طاہر. تو ان سے میں نے کہا خط میں لکھا کہ میں فلاں جگہ ٹھہرا ہوا ہوں مجھے بتاؤ کہ گھر والوں کیا حالات ہیں مسلمان دوستوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. تو دوستوں بات حقیقت میں یہ ہے یہ بات کہنا بھی آسان ہے اور سننا بھی آسان ہے لیکن جب آدمی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب آدمی ایک اس گھر سے جب جدا ہو رہا ہوتا ہے جب آدمی اس سے نکل رہا ہوتا ہے یا جس بندے پر یہ بیتی ہوتی ہے وہ اس کیفیت کو وہی جان سکتا ہے دوسرا کوئی نہیں جان سکتا. جس پر یہ بیتی ہوتی ہے جس کو ان مراحل سے گزرنا ہوتا ہے وہی یہ جان سکتا ہے دوسرا کوئی نہیں جان سکتا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو جان سکتے ہیں کہ ان کو کوئلے پر ڈال کر جو تکلیفیں دی جاتی تھی وہ تکلیفیں کیا تھی. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جان سکتے ہیں وہی اپنی کیفیت کو جانتے ہیں کہ ان کو کیسے قیدیوں کی طرح باندھ کر اور زنجیروں میں باندھ کر کیا تکلیفیں دی جاتی تھیں. اور اس کیفیت کو حضرت صدیق اکبر ابو قحافہ ہی جان سکتے ہیں کہ جن کو یعنی کہ جب وہ اسلام لائے قبیلے کے سردار تھے اور ان کو رشتہ داروں نے ان کو مارا پیٹا اور شدید یعنی کہ تکلیف ہوئی تو جب ان کی والدہ ان کی خدمت کے لیے آئیں کہا بیٹا کیا حال ہے کہنے وہ عجیب جواب دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اور اسی کو محبت کہتے ہیں. فرمانے لگے
کہ مجھے یہ بتاؤ امی جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کہا بیٹا تکلیف تمہیں پہنچ رہی ہے پھر بھی تم انہی کا نام لے رہے ہو جن کی وجہ سے تمہیں تکلیفیں آ رہی ہیں. پھر کہا کہ امی مجھے یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. 3 مرتبہ سوال کرنے کے بعد امی نے کہا کہ ان کا پتہ کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ جب تک میرے بیٹے کو یہ نہیں تسکین ہو جائے گی, سکون اور اطمینان اور علم نہیں ہو جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت کے ہیں, اس وقت تک یہ بیٹا ایسے ہی پریشان رہے گا, اپنی تکلیف کا اس کو ہوش ہی نہیں. تو واقعتاً حضرت صدیق اکبر ہی جان سکتے ہیں کہ ایمان کی کیفیت کیا کیفیت تھی. مجھے تو سچی بات کوئی تکلیف نہیں آئی, لیکن بحیثیت انسان ہونے کے یہ جو جدائیاں ہوئیں اور یہ الگ ہونے کے جو سلسلے ہوئے, اور ویسے یعنی کہ اور بھی اس کے ساتھ انسان کے لوازمات ہوتے ہیں, پہننے اوڑھنے کھانے کے انسان کے اخراجات, تو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں بہرحال یہ بھی انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد جب والدہ بھی اس کے بعد بہت لمبی داستان ہے, ملنے کے لیے آئیں, اور ملنے کے بعد پھر والدہ سے بات ہوئی اور والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ تو ہمیں بہت, جب ملنے کے لیے آئی والدہ بھی رو رہی تھی اور بیٹھے تھے, ملاقات جب ہوئی تو میں نے والدہ سے کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہوں, میں تو آپ کے سامنے بیٹا آپ کا بیٹھا ہوں. تو والدہ نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا اس سے بہتر تھا تجھے سانپ کاٹ جاتا اور مر جاتے آپ. والدہ نے اس وجہ سے کہا کہ جب میں اپنے گاؤں میں تھا, یعنی وہاں تو وہ یہ جو چاول کی فصل ہے جس کو ہم منجی بھی کہہ دیتے ہیں, دھان کی فصل بھی کہہ دیتے ہیں, یہ لگانے کے لیے جو میں نے ایسا کیا تھا کہ میٹرک کا امتحان دینے کے بعد میرے پاس تقریباً 150 اسٹوڈنٹ جو ہے نا ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتے تھے, پہلی جماعت سے لے کر میٹرک تک. تو اس سے مجھے فائدہ بھی تھا, کچھ جو غریب بچے ان سے تو کوئی ٹیوشن لیتا نہیں تھا, لیکن باقی کچھ خرچ اللہ نے بنانا تھا کیونکہ آگے جدائی کا وقت آ رہا تھا, ضرورت بھی تھی. تو اس وقت وہ ان شاگردوں کو لے کر میں وہ چاول کی فصل لگانے کے لیے اپنے کھیتوں میں ان کے ساتھ لے گیا, جو بچے اپنے خوشی راضی طور پر وہ رضامندی سے آئے تھے. تو والدہ نے مجھے کہا کہ وہ تم جو چاول کی فصل لگاتے رہے ہو پانی میں جا کر, وہاں آپ کو کچھ سانپ کاٹ جاتا, یہ اس سے بہتر تھا تم جو مسلمان ہوئے ہو. تو وہ بھی رو بھی رہی تھی. میں نے والدہ سے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اگر سانپ مجھے کاٹ جاتا تو میں مر جاتا, اب تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. باہر والدہ روتی رہی اور بھائی کے ساتھ تھے, والدہ مل کر وہاں چلی گئی. پھر اس کے بعد والد صاحب آئے ملنے کے لیے. والد صاحب نے کہا کہ میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں اور آپ کا کیا پروگرام ہے. آپ تو ہمیں بہت تسلیاں دیتے تھے, اطمینان دلاتے تھے, آپ نے یہ کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا. تو اب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلے. میں نے عرض کیا کہ آنا, آپ کے ساتھ جانا 2 قسم کا ہے, مجھے آپ وضاحت کر دیں. ایک تو یہ ہے کہ میں اسلام چھوڑ کر, ایک تو یہ کہ میں ویسے آپ کے ساتھ جاؤں اور والدین اور بھائیوں کو, رشتے داروں کو, سب کو مل کر, بہنوں کو مل کر آ جاؤں. تو دوسرا یہ ہے کہ میں اسلام چھوڑ دوں اور دوبارہ سکھ مذہب پر آ جاؤں. تو والد صاحب نے کہا میری مراد یہی ہے کہ آپ اسلام چھوڑ دو. تو میں نے والد صاحب سے عرض کیا کہ اگر میں نے اسلام چھوڑ کر دوبارہ سکھ مذہب کو ہی اپنانا تھا یا اپنانا ہے تو پھر میں اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتا. تو والد صاحب جو ہے اس موقع پر بہت زیادہ روئے, ہچکیاں لے کے رونے لگے. تو جو وہ کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی والد صاحب کو حوصلہ دیا. میں نے بھی بحیثیت بیٹا ہونے کے والد صاحب کو حوصلہ دیا کہ آپ روئیں نہیں, انشاءاللہ ہم ملیں گے ایک دوسرے سے, ایسی کوئی بات نہیں, میرے دل میں جذبات ہیں, آپ کی خدمت کروں گا, لیکن فی الحال حالات ایسے ہیں کہ میں وہاں نہ ہوں. خیر والد صاحب بھی چلے گئے اور جو ایڈمیشن لینے کے لیے میں تقریباً 625 روپے گھر سے لایا تھا, میری دل نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میں کل یہ بھائی اور رشتے دار یہ کہتے رہے کہ یہ انہوں نے ہمارے پیسے بھی لے کے چلا گیا, پتہ نہیں کتنے پیسے بتائیں لوگوں کو. میں نے وہ 625 روپے بھی والد صاحب کو ادب احترام سے میں نے کہا یہ آپ ہی کے ہیں اور میرا حق بھی بنتا آپ کی خدمت کروں, آپ رکھ لیجیے, استعمال کر لینا. والد صاحب نہیں لے رہے تھے, باہر انہوں نے لے لیے اور والد صاحب کو رخصت کیا اور والد صاحب چلے گئے. پھر اس کے بعد تقریباً 1 سال 1.5 کے بعد آنا جانا ان گھر میں میرا شروع ہو گیا. بعض مسلمان وہاں کے دوستوں نے کوشش کی کہ ملنا جلنا ہو جائے. اس کے بعد دل میں خیال ہوا کہ اب دین اسلام پڑھا جائے, چونکہ مختلف لوگ, مختلف طرح کے لوگ تھے. کوئی کہتے تھے جیسے ہمارے آج مسلمانوں میں کچھ بنے ہوئے ہیں گروہ, کوئی کہتے تھے ہم سچے ہیں, کوئی کہتا ہم سچے ہیں, کوئی کہتا ہمارا فرقہ ٹھیک ہے, کوئی یہ ٹھیک ہے. اب میں پریشان ہو گیا, یار مسلمان تو ہو گیا ہوں لیکن اب کس بندے کی طرف جاؤں. آپ حضرات جانتے ہو یہ کون کون سے ہمارے یہاں سب. بہرحال میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسے لوگوں کے پاس پڑھنا ہے کہ جو مجھے کسی اپنے طرف بلانے کی دعوت نہ دیں, بس صرف قرآن پاک پڑھائیں, حدیث پڑھائیں, جو کتابیں دین کی ہیں وہ مجھے پڑھائیں اور بس میں ایسے پڑھتا جاؤں اور صرف خالص طریقے سے یہ چلتا جاؤں. خیر میں نے اسی پیش نظر کہ دیکھوں اسلام جب گھر بر چھوڑ دیا ہے, بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا ہے, تو دیکھوں اسلام کیا کہتا ہے, اسلام میں ہے کیا. تو اسی پیش نظر پھر قرآن پاک کچھ سپارے میں نے حفظ کیے, اس کے بعد پڑھنا شروع کیا, کتابیں پڑھی. اللہ رب العزت نے درس نظامی فیصل آباد جامعہ مداریہ فیصل آباد سے میں نے 2000 میں کیا, اور اس کے بعد جیسے مفتی صاحب نے بتایا دارالعلوم کراچی سے مفتی کا کورس 3 سال کیا. تو اس طریقے سے پھر دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جس طریقے سے میں مسلمان ہو گیا ہوں تو اس طریقے سے میں اپنے گھر والوں کو بھی دعا بھی کرتا رہتا تھا اور ان کو دعوت بھی دیتا رہتا تھا. تو اس کے بعد تقریباً میرے مسلمان ہونے کے 6 سال بعد
میری ایک بہن کوشش کرتا رہا اور دیکھتا رہتا تھا کہ کون میری بات سن سکتا ہے، کون اس طرف آ سکتا ہے. تو میں نے اپنی ایک چھوٹی بہن کو اسلام کی دعوت دی. اللہ رب العزت نے ان کو بھی اسلام کی توفیق عطا فرما دی. ان کا اگر قصہ سنانے لگوں گا تو اس پر بھی تقریباً آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا، اور شارٹ کریں گے تو 15 منٹ لگ جائیں گے. اس میرے مسلمان ہونے کے بعد میری دل کی یہ خواہش تھی کہ میرے گھر والے، امی ابو سب مسلمان ہو جائیں، کیونکہ اس لیے جو چیز میں نے اپنے لیے پسند کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے دے. اپنے جو دوست احباب تھے، اساتذہ کرام تھے، بزرگ تھے، تبلیغی جماعت کے جو حضرات آتے رہتے تھے، ان کو کہتا رہتا تھا کبھی دعا کرو، نہ جانے اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول کر لے. اور سچی بات یہ ہے کہ جب میرے کلاس فیلو جتنے مدرسوں میں رہنے والے سارے طالب علم سو جاتے تھے، جس مدرسے میں پڑھتا رہا مسجد خالی ہو جاتی تھی، تو میں اکیلا مسجد میں بیٹھ کے اتنی زور زور سے اللہ کے سامنے چیخیں مار کے روتا تھا. میں نے کہا یا اللہ تیرے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے ان کو ہدایت دینا، اگر ان کے اندر ہدایت کی طلب نہیں بھی ہے تو یا اللہ طلب پیدا فرما دے، اور میری زندگی میں مجھے یہ بات میرے سامنے آ جائے، مجھے معلوم ہو جائے، یا میں ذریعے کے طور پر استعمال ہو جاؤں کہ جس وقت میرے بہن بھائی، میرے امی ابو بھی اس عظیم نعمت سے مالا مال ہو جائیں. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ میری یہ سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی میں یہ دیکھ لوں. تو کوشش کرتا رہا، اور ہمیشہ میری پورے خاندان کے ساتھ یہ کوشش رہی کہ کسی کے ساتھ میں نے کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی بات کسی نے کر بھی لی تو خاموش، یا کوئی ایسا موقع مناسب دے کے کوئی ان کو جواب دے دیا. کسی سے بہت سے دوستوں نے کہا کہ ہم آپ کو گھر میں لے آتے ہیں، دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا. میں نے کہا کہ دیکھو اسلام بھی یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی کو بلا وجہ تکلیف نہ دو، اور میرا بھی نظریہ یہ ہے، کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ آگے اللہ ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائے. تو اس پیش نظر ان کو میں کہتا رہا، اور الحمدللہ اس وقت سے لے کے جب تک میں مسلمان ہوا، مجھے کسی مسلمان دوست نے، کسی عالم نے، کسی مبلغ نے اسلام کے لیے مجبور نہیں کیا. چنانچہ جب میں اسلام قبول جب کر لیا، مولانا صاحب کے پاس اسلام قبول کیا، انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا میں عدالت میں، تو اس وقت مجسٹریٹ تھے اعجاز بلوچ صاحب. تو ان کے پاس جب میں بیان دینے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو کسی نے اسلام کے لیے مجبور تو نہیں کیا؟ تو میں نے کہا جی مجھے تو کسی مسلمان نے بھی، کسی دوست نے، کسی مولانا صاحب نے مجھے اسلام کے لیے مجبور نہیں کیا. میں نے خود شعوری طور پر اسلام کو دیکھا، اس کو جتنی مجھے کتابیں میسر آئی میں نے اس کو پڑھا، اس کے بعد میں خود یعنی کہ بلا جبر و اکرام میں خود مسلمان ہوا ہوں. اگر مجھ پر کوئی مسلمان مجھے مجبور کرتا تو میں مسلمان نہ ہوتا. چنانچہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں ایک دفعہ اپنے اسکول میں سائنس روم سے چھٹی کے وقت میں نکل رہا تھا، تو جو لیبارٹری تھی اس میں ایک جو اس وقت کیروپین تھا جو کلاڑی لے کے آ گیا. مجھے کہنے لگا کہ کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ. نواز اس کا نام تھا. میں نے اس سے کہا بھائی دیکھو کہ میں تمہارے ڈر کی وجہ سے تو میں مسلمان ہوں گا نہیں، اور جس طریقے سے تم کر رہے ہو یہ اسلام کا طریقہ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس طریقے سے بہرحال وہ جب اس نے یہ بات سنی کہ یہ تو نہیں آ رہا، تو میں نے کہا میں ایسے تمہارے دباؤ میں آ کے مسلمان نہیں ہوں گا. تو اب ہاں ویسے کو تم انسانوں کی طرح مجھ سے کوئی بات کرو، کچھ سمجھاؤ، کوئی علمی بات ہو، کوئی اس کے بارے میں بات ہو تو پھر آدمی سوچ سمجھ سکتا ہے. لہذا دباؤ میں آ کر الحمدللہ اسلام قبول نہیں کیا، یہ اللہ کا فضل رہا، خود سوچ سمجھ کر. اور یہ ارادہ لے کر جب مجھے گھر کی یاد آتی تھی میں اپنے دل کو کہتا تھا کہ عبدالواحد آپ نے خود شوق سے اسلام قبول کیا، کسی نے مجبور تو نہیں کیا. جب شوق سے کیا ہے، خود فیصلہ کیا ہے، اللہ سے دعا مانگو اللہ ہمت دے گا، اب اس کو برداشت بھی کرو. جب یہ بات میں سوچتا تو اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے دیتے. تو اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا. بہن مسلمان ہوئی، اللہ رب العزت نے بہن کو بھی توفیق عطا فرمائی. اتفاق ایسا کہ جس مجسٹریٹ صاحب نے میرے بیان قلم بند کیے تھے وہی اعجاز بلوچ صاحب، انہوں نے بہن کے بھی جو ہے بیانات انہوں نے قلم بند کیے، اور بہن سے بھی انہوں نے یہی پوچھا، اور وہ خوش ہوئے مجسٹریٹ صاحب. انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ اللہ رب العزت نے مجھے کہتے ہیں یاد ہے کہ آپ میرے پاس آئے تھے بیان قلم بند کرانے کے لیے، میرے لیے سعادت تھی کہ آپ کی بہن جو ہے میرے پاس آ کر بیان دے گی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے. اور یہی بہن سے سوال کیا کہ بیٹی آپ کو آپ کے بھائی نے یعنی عبدالواحد نے یا کسی اور نے آپ کو اسلام کے لیے مجبور تو نہیں کیا؟ تو کہنے بہن نے کہا نہیں، میں تو خود خوشی سے مسلمان ہوئی ہوں، اور بس بھائی کے ساتھ میں رہوں گی، میرے بھائی ہیں اور میں خود شوق سے مسلمان ہوئی ہوں، مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا، میں سمجھ کے مسلمان ہوئی ہوں. تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی اسلام کی توفیق عطا فرما دی. چند منٹوں میں ان کی بات سنا دیتا ہوں. میں وہاں ایک دفعہ بہن کو اعتکاف بیٹھا ہوا تھا قریب کسی مسجد میں، بہن کو میں لایا اور بہن سے میں نے پیغام بھیجا کہ آپ ایسا کریں 2 روزے رکھ لیں. تو آخری روزے چل رہے تھے تقریباً 25, 26, 27 سے. تو بہن کو ابھی تو غیر مسلم تھی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں روزے رکھ لیتی ہوں، اور روزے انہوں نے رکھ لیے. اور میں نے افطاری کا سامان وہیں ایک دوست کو بھیجا کہ آپ گھر پہنچائیں، چھوٹے بچے کو، مدرسے کا بچہ تھا. خیر بہن نے وہ استعمال کیا. بہن کو میں نے مسجد میں بلا آنے کی دعوت دی. 2 ہی ہم آدمی بیٹھے ہوتے، گھر بھی بالکل قریب تھا، آنے جانے میں پریشانی تھی. برقع پہن کے وہ آ گئی.
بہن سے میں نے کہا کہ دیکھو میں نے آپ کو اسلام کے لیے مجبور نہیں کرتا، لیکن میری جو ذمہ داری بنتی ہے، جو میرا فرض بنتا ہے، میں آپ کو سمجھاؤں گا ضرور۔ وہ میں نے چند لفظوں میں ان کو بات مختصر طور پر سمجھا دی۔ میں نے کہا دیکھو کہ ہر انسان نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، ماں باپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہمارے ساتھ کسی نے جانا۔ آپ بھی اس بات کو جانتی ہو، جو چلے گئے ان کے ساتھ ہم نہیں گئے۔ اور اب بات یہ ہے کہ دیکھو کہ میں جو آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ ابھی آپ اسلام سچا مذہب ہے اور دوسرے مذاہب سے اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں جامعیت رکھتا ہے، جس طریقے سے اسلام میں رہنمائی ہر چیز کی موجود ہے، اتنی خاص طور پر جو سکھ مذہب ہے، دوسرے مذاہب کو میں نے پڑھے نہیں تھی، اس کے اندر اتنی رہنمائی موجود نہیں۔ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر باتھ روم جانا اور جتنی رہنمائی ہے وہ ساری کی ساری کھیتی باڑی کے احکام ہیں، بازاروں کے احکام ہیں، منڈیوں کے احکام ہیں، ہر چیز کے احکام اسلام میں موجود ہیں۔ ہمسائے کے احکام ہیں، سفر میں جا رہے ہیں ساتھ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے اس ہم جو پڑوسی ہے اس کے احکام ہیں، ہر چیز جس چیز کے بھی آپ دیکھو اس چیز کے احکام ہے۔ ناخن کاٹنے کا طریقہ بتایا ہے، سرما ڈالنے کا طریقہ بتایا، کپڑے پہننے کا طریقہ بتایا ہے، کیا طریقہ سب کچھ بتایا، اور ہمیں تو سکھ مذہب میں اپنے آپ کو پاک کرنے کا طریقہ ہی نہیں بتایا گیا۔ اگرچہ مسلمانوں سے سن کر پاکی تو کرتے تھے، لیکن میں نے اب تک بھی اور اس مذہب میں ابھی تک جو میری نظر میں کتابیں آئی ہوگا ضرور، لیکن میری نظر میں جو کتابیں آئی میں نے اس میں نہیں پڑھا، نہ ملا۔ تو اس لیے میں نے کہا آپ سوچو، مجبور نہیں کرتا، آپ کے لیے وقت ہے، آپ بہت سوچو۔ پہلے بھی ان سے بات چلتی رہتی تھی۔ میں نے کہا دیکھو یہ جو جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ ابھی میں نے شروع میں جو کتابیں تھی پہلے 2 درجے کلاسیں میں نے پڑھنی شروع کی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارا، کہ زمین اس دن اپنی خبریں بیان کرے گی۔ تو یہ زمین کے جس ٹکڑے پر ہم بیٹھے ہیں، تو یہ زمین بھی قیامت والے دن یہ بتائے گی اللہ تعالیٰ کو کہ اے اللہ، اس کے بھائی نے عبد الواحد نے اپنی بہن کو یعنی اسلام کی دعوت دی تھی، تو یہ زمین جب قرآن کہہ رہا تو اس نے گواہی تو دینی ہے، اسی طریقے خبر بیان کرے گی۔ دوسرے نمبر پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہم اس دن قیامت کے دن لوگوں کے منہوں پر پاؤں پر ہاتھ پر مہر لگائیں گے، یہ اعضاء بول کے بتائیں گے۔ تو میں نے کہا میں تو دور ہی بیٹھا ہوں، لیکن آپ کے خود اعضاء اللہ تعالیٰ کو یہ بتائیں گے کہ اے اللہ، ان کے بھائی نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی، اسلام کی طرف نہیں آئی۔ دوسری چیز میں نے کہا، تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ یہ ہمارے جو فرشتے ہیں، یہ ہماری جو باتیں کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بتائیں گے۔ سب چیزیں میں نے کہا گواہی دیں گی، اور یہ وقت، یہ رمضان کا مہینہ، سب چیزیں یہ اللہ کے یہاں گواہی دیں گی۔ لیکن میں نے کہا میں آپ کو ایک بار نہیں 1000 بار یہ ضرور کہوں گا، اسلام کسی کو مجبور نہیں کرتا، لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے، جو آدمی اپنی خوشی سے آنا چاہے۔ میں نے آپ کو بات سمجھا دی ہے، آپ اس کو سمجھ لیجئے، اور آپ جب آپ کا دل چاہے آپ آئے، اور نہ بھی آپ کا دل چاہے تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اور پھر بہن نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گی۔ ایک دن ان کو سمجھایا، پھر دوسرے دن جب میں نے یہ باتیں دہرائی اور بہن نے کہا کہ دیکھو بھائی آپ کو مسلمان یعنی لڑکے تھے، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں لڑکی ہوں۔ میں نے کہا دیکھو بہن، آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں آپ کا بھائی موجود ہوں، آپ میرے پاس رہو گی، جہاں میں رہوں گا آپ رہو گی، آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ مستقبل کی زندگی کا کیا بنے گا، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا وہی کرے گا۔ دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ بھائی جس وقت آپ مسلمان ہوئے تھے میں گھر میں تھی، تو امی آپ کے کپڑے نکال کر دے کر روتی رہتی تھی، اور اسی طریقے سے جو مجھے ویسے قدرتی طور پر شجرکاری کا بہت شوق تھا، پھلدار درخت لگانا، مختلف اپنے کھیتوں میں ایسی چیزیں لگانا، تو امی جو ہے ان پودوں کو جا کر کھیتوں میں جا کر دیکھتی رہتی تھی کہ میرے بیٹے نے یہ پودے لگائے ہیں۔ کوئی گھر میں اگر کوئی تصویر پڑی تھی اس کو بھی دیکھتی رہتی ہوں گی، روتی رہتی تھی ہر وقت۔ تو ہم جب اس منظر کو دیکھتے ہیں، امی کی اور ابو کی جو پریشانی کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس وجہ سے جس وقت آپ گھر میں نکلے تھے تو بہت زیادہ پریشانی ہوئی تھی۔ بڑا بھائی یوں کہتا تھا کہ مجھ سے جتنی کوئی جائیداد لے لے، ہماری ساری زمین لے لے، کوئی پیسے لے لے، میرا بھائی جو ہے واپس لا دے۔ تو اس وجہ سے میرے لیے بہت مشکل ہے کہ یہ بات کروں۔ میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی جذبات ہوتے ہیں، ایسے پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس وقت والدین سارے ناراض تھے، لیکن اب 5-6 سال گزر گئے، میں امی ابو کے پاس جاتا ہوں، رہتا ہوں، رات بھی رہتا ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں، وہیں ان کے پاس رہتا ہوں، ٹھیک ہو گئے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کے مسلمان ہونے کے بعد بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ رہا مسئلہ ان کے دکھ اور پریشانی کا، میں نے کہا یہ دکھ پریشانی وقتی ہے، لیکن مرنے کے بعد اکیلے جو قبر میں جانا ہے وہاں جو پریشانیاں آئیں گی، وہاں کوئی ساتھ بٹانے کے لیے نہیں آئے گا، امی بھی نہیں آئے گی، نہ ابو آئیں گے، کوئی بھی نہیں آئیں گے۔ ہم انشاءاللہ دنیا میں رہتے ان کا احترام بھی کریں گے، ان کے بارے میں دل میں محبت بھی ہے، ان کی خدمت جتنی ہم سے ہو سکے گی ہم اپنے والدین کی خدمت ضرور کریں گے۔ والدین چاہے کافر بھی ہوں، ان کی خدمت کرنا اولاد کے لیے ضروری ہوتا ہے۔
تو اس لیے آپ اور سوچیں ہزاروں بار سوچیں۔ تو جب یہ باتیں ہوئی تو بہن کا جسم جو ہے وہ کانپنے لگا، تو میں نے کہا دیکھو اگر آپ کو یہ گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ میں آپ کو مجبور کر رہا ہوں، نہ میرا مزاج ہے اور نہ ہی اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ کسی کو مجبور کیا جائے۔ آپ تسلی سے، ٹھنڈے دل سے، اطمینان سے فیصلہ کریں کہ دونوں مذاہب میں آپ موازنہ کریں، اس کی تعلیم آپ کے سامنے ہے، اسلام کی کچھ تعلیمات میں نے آپ کو بتا دی۔ تو بہن نے کہا کہ بھائی، انہوں نے اپنے سے بہن نے ہاتھ نکالا اور کہا کہ بہن مجھے مسلمان کرو۔ میں نے کہا ایسے نہیں، آپ اور سوچو، آپ جذبات کا فیصلہ نہیں کرو، آپ اس بارے میں سوچیں، یہ نہ کہیں کہ میں نے آپ کو بات سمجھا دی اور وقتی طور پر آپ پر کوئی بات خیال آ گیا، اور سوچیں اس بات کو کہ اسلام آپ نے دل کی خوشی سے کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو جدائی آئے گی، جو مسائل آئیں گے، اس کو بھی برداشت کرنا ہے کہ آپ کے لیے اس کا تحمل کوئی ہمت ہے یا نہیں۔ آپ سوچ لیں، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسلام مجبور نہیں کرتا۔ تو بہن نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے بہت سوچ کر، کیونکہ وہ بھی میٹرک کاری تھی، سمجھدار تھی، بالغ تھی، انہوں نے کہا میں نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے اور بہت عرصے سے سوچ رہی ہوں کہ اسلام قبول کرنا ہے۔ چنانچہ بہن نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئی۔ اور یہ 29 رمضان عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا جب اللہ رب العزت نے بہن کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ بدھ کا دن تھا، میں جمعے کے دن مسلمان ہوا تھا، بہن بدھ کے دن مسلمان ہوئی تھی۔ تو ہمارے اسلام لانے کے تقریباً میرے مسلم، پھر اس کے بعد حالات ہوئے، گھر والے ناراض ہوئے، بہت لمبی چوڑی باتیں ہوئی۔ بہرحال بہن نے بھی کہا کہ بھائی میں بھی یہ چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اسلام کے اندر کیا ہے، قرآن پاک کی کیا تعلیمات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا فرمایا ہے۔ لہذا میں عالمہ کا کورس جو مدرسوں میں شروع ہے میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ لہذا چنانچہ فیصل آباد میں ایک مدرسہ ہے، قاری محمد یاسین عالم بھی، حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب، دارالقرآن کے نام سے بہت مشہور مدرسہ ہے لڑکیوں کا، تقریباً 4000 طالبات میرے علم کے مطابق پڑھتی ہیں وہاں۔ تو وہاں بہن نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت قاری یاسین صاحب کی اہلیہ محترمہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ہماری بہن کو نہایت محبت سے اور بیٹیوں کی طرح ان کو رکھا، اور بہن وہیں پڑھتی رہی اور میں تھوڑے سے فاصلے پر وہیں ستیانہ روڈ کے پاس جامعہ امدادیہ تھا، وہاں میں پڑھتا رہا۔ بس جمعے ایسے ملاقات ہو جاتی تھی، اور بس ایک بات زیادہ ہمارے لیے دونوں بہن بھائیوں کے لیے ایک پریشانی کا سبب بنتی تھی کہ جس وقت رمضان کی چھٹیاں ہوتی تھی، شعبان میں جیسے مدرسوں میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، تو سارے طلباء اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے اپنے والدین کے پاس عید کرنے کے لیے۔ تو بس دل میں خیال آتا تھا فطرت انسانی کی وجہ سے کہ یار یہ تو جا رہے ہیں اور اپنی والدین کے پاس ٹھہریں گے، امی ابو سے سر پہ ہاتھ رکھوائیں گے، ان کو وہ پیار کریں گے، ملیں گے، گھر میں رہیں گے، گھر کا کھانا کھائیں گے، بہن بھائیوں میں رہیں گے، اور ہم تو اکیلے یہاں رہیں گے، اور عید کے دن بھی مدرسے کا کھانا وہ بھی بڑی نعمت تھی۔ لیکن بہرحال اپنے رشتے داروں کی بات خیال آتا تھا، لیکن فوراً ہی خیال آتا تھا کہ اپنے شوق سے مسلمان ہوئے، اب برداشت تو کرنا ہے۔ بہرحال یہ عرصہ گزرتا گیا تقریباً ایسے ہی جو ہے تقریباً 17 سال جو ایسے گزرے کہ والدہ کی دست شفقت سے محرومی رہی، اور اللہ سے دعا کرتے رہے دونوں بہن بھائی مل کر کے یا اللہ ہمارے والدین کو بھی اسلام کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے تقریباً 2 سال بعد پہلے میرے والدین کو الحمدللہ تقریباً میرے مسلمان ہونے کے 17 سال بعد پورے گھر کو، بھائیوں کو بہت خوشی سے اور بہت ہی اپنی مرضی سے، بہت سوچ سمجھ کر اللہ رب العزت نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ نے جو میری دلی تمنا تھی وہ پوری فرما دی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے ہی ذریعے کے طور پر قبول فرمایا۔ اس وقت بھی برادری کے اندر بہت حالات آئے، وہ کیسے مسلمان ہوئے، ان کی کیا وجوہات ہوئی، وہ کن مراحل سے گزرے، والد صاحب سے میری کیسے بات ہوئی، والدہ سے کیسی ہوئی، بھائیوں سے کیسی ہوئی، بہن سے ہوئی، یہ اس کے لیے بھی بات، یہ کہانی سنانے کے لیے بھی ایک وقت درکار ہے۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم مسلمانوں کے لیے اور میرے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو دین کے مطابق، میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، اور آپ کی اولاد کی بھی، ہمارے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کی بھی یہ ضرورت ہے کہ ہم جتنا زیادہ دین پر چل سکیں اپنی ہمت کر کے کریں، اور خاص طور پر جتنے میرے دوست بھائی محبت سے بیٹھے ہیں، سارے حضرات ہی جس محبت سے سن رہے ہیں، جس متیقظ ہو کر یا جس یوں سمجھو کہ توجہ سے بات سن رہے ہیں، میرے دل کو بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آپ حضرات واقعتاً یہ محبت سے بیٹھے ہیں، اور اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور جیسے مفتی صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے محبت فرمائی کہ جن 7 لوگوں کو عرش کے قیامت والے دن جن لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے 2 وہ لوگ ہوں گے، وہ لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے ملے، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے، اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ تو اس وقت آپ حضرات واقعتاً اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہو،
اور اسلام کی محبت کی خاطر بیٹھے ہو، بس میں تو ایک سامنے آ گیا تو آپ بیٹھ گئے، لیکن اصل میں یہ آپ ہی کی محبت ہے، یہ آپ کی ایمان کا جذبہ ہے، اور آپ ہی کی یہ سمجھو ایک خصوصیت ہے، آپ کا یہ اچھا وصف ہے کہ آپ حضرات محبت سے سن رہے ہو۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں پر خصوصی توجہ دیں، اپنی اولادوں کو دین، بھلے آپ عالم نہ بنائیں، جس کا شوق ہے عالم بنائیں، اچھی بات ہے عالم بنائیں، لیکن کم از کم اپنی اولاد کو اتنا دین ضرور سکھائیں کہ وہ دین سیکھ کر خود سیکھیں، عمل کریں، اور آگے نسلوں تک بھی وہ پہنچائیں، وہ اپنی نسلوں تک پہنچائیں۔ آپ قرآن کا حافظ بنا دیں یا اس کو ایسی دینی مجالس میں لائیں جہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں۔ اولاد کی تربیت نہایت ہی مشکل کام ہے۔ بچے کو بات سکھانے کے لیے ایک بار نہیں، بار بار بچے کو بات کہنی پڑے گی کہ بیٹا آپ نے یوں کرنا ہے، یہ دعا آپ نے یہ پڑھنی ہے، کھانا کھاتے وقت اس کو دعا یاد کرانی ہوگی، باتھ روم میں جا رہا ہے اس کو دعا، چھوٹا بچہ ہے تو تربیت کرانی ہوگی، واپس نکلا تو اس کو غفرانہ کا کہنا ہوگا، رات ہوتے ہوئے بچے کو دعا، بار 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 طبیعت اگر سختی کریں گے، سختی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، لو كنت فظا، کہ اے میرے نبی اگر آپ ان کے ساتھ سخت طبیعت ہو گئے یہ تو آپ کے صحابہ آپ سے بھاگ جائیں گے۔ اس لیے اولاد پر بھی نہایت محبت سے، پیار سے ان کو تربیت کریں، ان کو دینی مجالس میں لائیں، تاکہ وہ بچے بعد میں وہ جو آپ ان کو دین بات سکھا کے جاؤ گے یا ایسی مجالس میں لے آؤ گے جہاں دینی باتیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے اور اصل یہ نعمت ہے۔ آپ یقین جانیے، میں نے جو عالم بننے کا فیصلہ کیا، میرے گھر والوں نے میرے پاس پیغام بار بار بھیجا، میرے رشتے دار بھی آئے کہ آپ ایسا کریں کہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں آپ کو داخلہ ایڈمیشن مل گئے، آپ پڑھتے رہیں، چلو بھلے آپ مسلمان ہو گئے ہیں لیکن آپ جو ہیں اپنے اسکول کی کالج کی تعلیم نہ چھوڑیں۔ لیکن میرا جذبہ یہ تھا کہ جب اللہ رب العزت نے رزق کا خود وعدہ لیا ہے، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، تو میں کیوں نہ علم دین سیکھوں، کسی بات کے پیش نظر، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اسلام کیا کہتا ہے، کسی بات کے پیش نظر کہ میں اسلام کو سیکھوں، اس کے اندر کیا ہے سمجھوں، تو گہرائی میں جاؤں۔ اس وجہ سے میں نے پھر یہ دین اسلام سیکھنا شروع کر دیا، اور اس میں دنیا میں رہتے ہوئے دنیا ہے، اس میں مشکلات بھی آتی ہیں، تنگیاں بھی آتی ہیں، اپنوں کی طرف سے، پرائیوں کی طرف سے، یہ تو انسان ہے، اس کے ساتھ ہر گھر میں ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے ہر مقام پر کامیابیوں سے نوازا، ہر مقام پر اللہ رب العزت نے میری مدد کی، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہر چیز دیتے ہیں۔ اور ایسے اور بہت سے ایسے نوجوان لوگ ہیں جو میں اخبار میں دیکھتا ہوں، مختلف مدرسوں میں، مختلف مسجدوں میں بیچارے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں اور بے یار و مددگار پھر رہے ہوتے ہیں، وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، سند ایک بیچارے لے لیتے ہیں اور ایسے ہی وہ چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہے، ہم ان کو محبت نہیں دے پاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مکہ سے آنے والے لوگ جو مدینہ میں آئے ہیں، اے انصار جس کے پاس 2 بیویاں، ایک بیوی اس اپنے بھائی کو دے دو۔ آپ اس کو ذرا میں اور آپ اپنے گریبان میں ذرا جھانکیں، یہ کام کوئی آسان نہیں ہے کہ آدمی اپنی 2 بیویاں اور ایک کو طلاق دے کر اپنی بیوی کسی اور کو دے دے، یہ غیرت کا تقاضا بھی ہے، لیکن ارشاد نبوی تھا، حضور کا ارشاد تھا، صحابہ نے فیصلہ کر دیا، انہوں نے ان کو اپنی بیویاں پیش کر دی اور جہازیں دی، ان کی خدمت کی، کیوں؟ اس وجہ سے ضرورت تھی۔ اسی طریقے سے جو میں نے تو یہ خود دیکھا، ہمارے ساتھ یہ حالات بیتے، اور اس وجہ سے احساس ہوتا ہے کہ جو دوسرے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، وہ کہیں بیچاری بچیاں مسلمان ہوتی ہیں، پریشان پھر رہی ہوتی ہیں، کہیں لڑکے اور پورا خاندان مسلمان ہوتا ہے، کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ سنبھالنے والے بھی ہوتے ہوں گے، وہ بیچارے بے یار و مددگار پھر رہے ہوتے ہیں۔ ہم پر قرآن کا بھی حکم ہے مؤلفۃ قلوبہم کا، کہ ہم پر بھی یہ ضروری ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں۔ کہیں اگر پتہ چلتا ہے یا کوئی ایسا کوئی ادارہ ہو جس میں جو ہے ان کا خبر لی جائے، ان کا خیال رکھا جائے اور ان سے ملا جائے، ماشاءاللہ کہ علماء بھی یہ کام کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن کئی اس میں مسائل ہوتے ہیں۔ چند ہی دن پہلے ایک دوست ہمارے پاس آئے، وہ FSC کر رہے ہیں کہیں پر، وہ بیچارے، اور وہ ان کے خاندان والے بھی مضبوط ہیں، ان کے والد صاحب کی غالباً فیکٹری بھی ہے، لیکن اب مسلمان ہونے کے بعد تو سب کچھ اس سے چلا جائے گا اور بچہ مکمل طور پر تیار ہے، لیکن ہم نے تو حالات بیتے ہوئے تھے، اس کو میں نے ساری بات سمجھائی اور ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے تھے، ان سے ساری باتیں ہوئیں، تو یہی ان سے بات ہوتی رہی کہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے، ایک بار نہیں ہزاروں بار سوچو، مجبور نہیں ہونا، لیکن یہ حالات آپ کو پیش آئیں گے، مالی طور پر بھی پیش آئیں گے، دوسرے حالات بھی پیش آئیں گے، تو اس لیے میرے دوستو ہم پر یہ ضروری ہے کہ ایسے آنے والے لوگوں کا ان کو کم از کم محبت دیں، ان کے ساتھ ملیں، ان کو حوصلہ افزائی دیں، بھلے ہم ان کو کوئی خدمت نہ کر سکیں، کوئی ضروری نہیں، لیکن ان کا خیال ضرور رکھیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔